سفر شام کی رودات سناؤں کیسے. سب سے مشکل مرحلہ سجاد کے یاور یہ تھا، شام کے دربار میں جب قافلہ جانے لگا، پڑھ رہی تھی انا للہ اس گھڑی سب بیبیاں. جی ہاں ناظرین، پروگرام سفر اشک میں تیسری منزل شام میں جہاں اس قافلے کو اہل بیت علیہ السلام کو لے جایا گیا وہ دربار یزید تھا. اب یہ وہ وقت تھا کہ جب اس قافلے کو دربار میں یزید کے سامنے لے جایا گیا. دربار یزید کو اس طرح سجایا گیا تھا جیسے کہ ایک دلہن ہو. وہاں جو ماحول تھا وہ ماحول جشن کا تھا. یزید ہر کسی کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ شکست ملی ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ہر مکمل کوشش کی تھی، ہر طرح کے انتظامات کیے تھے. اب ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دربار یزید میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو کیا ہوا ہے. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا، جو اپنے گھر سے ہی ہمارے ساتھ جڑی ہیں. سسٹر السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر 12 گھنٹے کیوں لگے اہل بیت کو دربار یزید تک پہنچنے کے لیے، اور یزید نے کس طرح کے انتظام کیے تھے اپنے خود کے دربار میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے اور اس کی مدد سے آغاز کرتے ہیں کہ بے شک اہل حرم کے لیے اب ایک اور منزل امتحان کہے یا منزل مصائب کہے کہ دربار شام. اور دربار شام بھی حقیقت میں جیسے ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ جب بازاروں میں اتنی تیاری تھی تو دربار کو یزید نے کتنا تیار کیا ہوگا، کیا کیا پریپریشنز کیے ہوگے، کیسے کیسے لوگوں کو بلایا ہوگا. اکثر ہم نے مصائب میں یا مرثیوں میں سنا ہے کہ دربار یزید میں 700 کرسی نشین تھے. جی ہم نوحے میں سنتے ہیں کہ there were 700 people. رائٹ. But when we actually read in the books, جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے تو ہم کو ملتا ہے کہ 700 صرف وی آئی پی ممبرس تھی. اوکے. یا یہ کہو وی آئی پیز تھے. جی اس کے علاوہ بھی لوگ تھے. اس کے علاوہ بھی لوگ تھے. یزید کی جو شہر والے یعنی جو ملک شام کے رہنے والے تھے یا دمشق کے رہنے والے تھے وہ ان میں انکلوڈیڈ نہیں ہیں. یا یزید کے غلام اور جو اس کے محل والے وہ کوئی بھی انکلوڈیڈ نہیں ہے. یہ جو 700 ہے یہ وہ لوگ ہیں جو باہری ملکوں سے آئے ہوئے. جی جیسے اس میں بہت سارے نان مسلمس تھے. یزید یہ چاہتا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں کتنا پاورفل ہوں، میرے سامنے آنے والے کو میں کیا حال کرتا ہوں، کیسے میں نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا، کیسے ان کی عورتوں کو اسیر کر دیا. یہ ریزن تھا نا کہ اس نے ابن زیاد کو خط لکھ کے کہا تھا کہ آل رسول کو شام بھیج دو تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں، میں فخر کر سکوں کہ میں نے ان کی جو مجھ سے ٹکرائے گا میں ان کو اسیر بناتا ہوں، میں ان کو قیدی بناتا ہوں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو یہ سب جب وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا تو دمشق والوں کو تو وہ بتا چکا تھا. دمشق پہ تو ویسے ہی اس کی حکومت تھی. رائٹ. وہ یہ دنیا بھر میں پھیلانا چاہتا تھا. اور اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ 700 جو اس کے دربار میں تھے اس کے اندر کچھ انڈیا سے بھی تھے. They were ambassadors from all over the world. یعنی اسپیشلی جو اسلامک ممالک تھے، جو اسلامک کنٹریز تھے وہاں کے ایمبیسیڈرز وہاں موجود تھے. جی اونلی مسلمس؟ نو ناٹ اونلی مسلمس، نان مسلمس. جیسے روم سے ملتا ہے ہم کو ملتا ہے راس الجالوت کر کے ایک شخص تھا کہ جو یہودیوں کا بڑا تھا، عالم تھا، جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو دین ہے، جناب موسیٰ کی دین کا جو بزرگ عالم تھا وہ راس الجالوت وہاں موجود تھا. جی. پھر ہم کو ایک اور نام ملتا ہے جاسلیک. جاسلیک نصارہ طائف. طائف از سعودی عربیہ ٹوڈے، جو حجاز کا جو علاقہ ہے. تو طائف کے جو نصارہ تھے ان کا جو بڑا تھا، ان کا جو سردار تھا ہی واز جاسلیک. یہ بلیک لباس وغیرہ پہن کر یہ بھی دربار میں موجود تھا. پھر سفیر روم موجود تھا، ایمبیسیڈر فرام روم، یعنی یہ کسی کام سے آیا تھا. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ یزید یہ
پہلی مرتبہ جب آل رسول داخل ہوئے تب تو یہ ساری تیاریاں تھی, بٹ ان بٹوین جب کوئی روم سے یا یمن سے یا مے بی مصر سے, ایجپٹ سے, یا کوئی نان مسلم جب کوئی آتا تھا شام میں, تب بھی یزید اسی طرح سے دربار کو سجاتا اور آل رسول کو زندان سے لاتا یا مولا حسین کے سر کو لا کے بے ادبی کر کے ان کو بتاتا کہ دیکھو جو میرے مقابلے میں کھڑا ہوا میں نے ان کا یہ حال کیا. تو یہ یعنی دس واز ناٹ ون ٹائم جو ہوا, یہ جتنے دن یا جتنے مہینے آپ زندانوں میں رہے اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے. بٹ فرسٹ ٹائم از فرسٹ ٹائم. جتنی رسوائی, جتنی تیاریاں اس نے پہلی مرتبہ کی تھی, تو اس میں راس الجالوت تھا, اس میں جاسلک تھا, اس میں عبد الوہاب کر کے ایک شخص تھا, عبد الوہاب سفیر روم تھا, تو یہ بھی نان مسلم تھا. تو وہاں پہ ہم کو ملتا ہے کہ یہودی, جیوز اینڈ کرسچنس کے علماء میں سے کچھ لوگ موجود تھے, ایمبیسیڈرز تھے مصر کے, روم کے, انڈیا کے, وہ موجود تھے, اور اس طرح جو وی آئی پیز تھے جو نان مسلمس بھی تھے ان کو ملا کے 700 کا کراؤڈ موجود تھا جو کرسی نشی تھے. اینڈ اس کے علاوہ اتنا مجمع آ گیا کہ جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں کہا نا کہ مسجد جامع پہ روکا گیا کافی گھنٹوں تک, وہ اس لیے کہ یزید کہتا ہے کہ دس کراؤڈ از ان ایکسپیکٹڈ, تو مجھے تیاری کرنے میں تھوڑا اور وقت لگ جائے گا, اسی لیے انتظار کرایا گیا. جی سسٹر, تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ یزید نے ہر ممکن کوشش کی ٹو کال پیپل فرام ڈفرینٹ ریلیجن اینڈ ڈفرینٹ پلیسز, لیکن اگر بات کریں انتظامات کی تو کیا انتظامات ویسے ہی تھے جس طرح بازاروں کو سجایا گیا, جس طرح شراب کو عام کیا گیا ہو, یا ناچنے گانے والے لوگوں کو بلایا گیا ہو, یا اس کے علاوہ بھی اس نے کوئی ایسی چیزیں کی تھی جس کے ذریعے وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ میں امام ہوں؟ یزید ملعون نے بہت ساری ایسی چیزیں کی تھی, جس میں سے ایک چیز جو ہم کو بکس میں ملتی ہے کہ اس نے اچھا یہاں پہ دیکھو وہ کیا پروف کر رہا ہے کہ آئی ایم دا ریلیٹیو آف ہولی پروفیٹ, میں نبی کی فیملی ممبر ہوں, معاذ اللہ نعوذ باللہ, وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نبی کا فیملی ممبر ہوں اور میں امام برحق ہوں. یعنی ایک طرف وہ کہتا ہے کہ کوئی وحی نہیں نازل ہوئی, کوئی قرآن نہیں اترا, استغفر اللہ, وہ یہ کہتا ہے کہ محمد اور علی نے بیٹھ کے کتاب لکھی ہے, قرآن لکھا ہے. تو ایک طرف تو وہ رسالت کو جھٹلا رہا ہے, قرآن کو جھٹلا رہا ہے, اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ جب نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو جائے گا اور امامت شروع ہوگی, تو وہ برحق امام معاذ اللہ وہ کہتے ہیں میں ہوں. کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس تھے, اور ایسے تو کئی موقع آتے کہ جب یزید نے ایسے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں تو وہ اب اس کو یہ پتا ہے کہ امام کی نشانی کے امام پرندوں پہ بھی حکومت کرتے, حیوانوں سے بھی بات کرتے, تو یہ پروف کرنے کے لیے کہ میں امام برحق ہوں اس نے کچھ ایسی تیاریاں کی تھی, جیسے ایک اس نے ٹرین کیا تھا ایک پرندے کو, ایک مخصوص پرندہ تھا اس کو, اچھا بیکاز اس کو پتا تھا کہ یہ تاریخ تک یعنی پہلی سفر تک یا 16 ربیع الاول تک قافلہ دمشق میں داخل ہو جائے گا. تو جو اس کو پتا تھا تو اس اعتبار سے اس نے پچھلے 10-15 دنوں سے وہ یہ تیاری میں لگا ہوا تھا. تو اس نے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ اس نے ایک پرندے کو ایسے پریپیئر کیا تھا کہ میں تخت پہ بیٹھا ہوں, اینڈ وی ہیو روایت کہ وہ کیسے تخت پہ بیٹھا تھا, وہ تخت کیا تھا, کتنا بڑا تھا, وہ ساری چیزیں بھی ہم کو ملتی ہیں. تو وہ جس تخت پہ بیٹھا تھا اور اس نے اپنے سامنے ایک تشت, ایک ٹرے کے اندر روز پیٹلز رکھے تھے, گلاب کی پتیاں رکھی ہوئی تھی, پھول رکھے تھے. دوسری طرف اس نے تشت کے اندر مشک و عنبر رکھا تھا, دیٹ دا بیسٹ فریگرنس پرفیوم, وہ عطر, وہ مشک و عنبر رکھا ہوا تھا. اور اس کے سپاہیوں نے اس طرح سے ٹرین کیا تھا کہ یزید جب پہلی بار کہے گا, آواز دے گا پرندے کو, تو وہ پرندہ اڑتا ہوا آئے گا, اس کھڑکی پہ بیٹھا ہے وہ اڑتا ہوا آئے گا, اور آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے مشک و عنبر میں تر کرے گا, اپنے ونگز کو مشک و عنبر میں لوٹے گا, ان کو تر کرے گا تاکہ اس کے پروں میں خوشبو آ جائے. پھر وہ فلاور کی طرف جائے گا, وہ گلاب کے روز پیٹلز کو اپنے پروں میں اٹھائے گا, اپنے ونگز میں سمائے گا, اینڈ وہیں پہ ویٹ کرے گا. اب یزید جب سیکنڈ آواز دے رہا ہے تب وہ پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے اور وہ یزید کے اوپر مشک عنبر اور گلاب کو برساتا ہے.
اینڈ دین ہی سیز پراؤڈلی کہ دیکھو میں وہ امام ہوں, میں امام برحق ہوں معاذ اللہ, کہ جس کی جو پرندوں سے بات کرتا اور پرندے جس کی اطاعت کرتے ہیں. بٹ ایکچوئل میں یہ چیز وہ کافی دنوں سے کر رہا تھا. جی, وہ ایک ایلیوژن کریٹ کرنا چاہتا تھا جیسے کہ وہ معجزہ کر سکتا ہے. جی, وہ یہ بتانا چاہتا تھا لوگوں کو کہ دیکھو میں سچا ہوں. بٹ یہ کافی دنوں تک اس نے پریپیئر کیا تھا, ٹرین کیا تھا جانور کو. لیکن جب دا مین ڈے آیا, جس دن کو وہ دا ڈے آف فیسٹ کہتے تھے یا سیلیبریشن ڈے کہتے تھے, جب اس نے جشن رکھا تھا اپنے محل کے اندر, جب وہ دن آیا اور تو کامیاب ہو پائے اس کے ارادے؟ آف کورس ناٹ, یہ تو نہیں ہونا تھا, کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, تم لاکھ کوشش کر لو, عزت دینے والا خدا ہے. اور جو خود اتنا ذلیل ہو اور جو آل رسول پہ ظلم کرے اس کو تو برباد ہونا ہی تھا. جی. سو ہم نے یہ بھی سنا ہے, ہمارے آڈینس بھی جانتے ہیں, کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ بڑی بے ادبی کی گئی تھی اسی دربار میں. اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی اگر موقع رہا تو بات کریں گے کہ کیا کیا ظلم ہوئے تھے. سو جب امام حسین علیہ السلام کا سر جس تشت طلا میں تھا اور اس تشت کو یزید نے اپنے پیروں کے پاس رکھا تھا اور وہ ظلم کر رہا تھا, اور پھر جب وہ مجمع بھرا, ایک طرف آل رسول ہے, ایک طرف وہ 700 کرسی نشین ہے اور دربار ہے, تو درباریوں کے سامنے یزید نے جیسے پلان کیا تھا, اس نے پہلی آواز دی تو پرندہ اڑتا ہوا آیا جو کھڑکی پہ ایز پلانٹ بیٹھا ہوا تھا. جس نے آواز دی وہ کھڑکی سے آیا, فلاورز کو اپنے اندر لیا, مشک و عنبر کو اپنے اندر لیا اور انتظار کرنے لگا. جب یزید نے دوسری آواز بلند کی تو یہ پرندہ نہیں آیا. دیکھیں اتنے دن جب ریہرسل ہو رہا تھا تو ایوری تھنگ واز گوئنگ اسموتھلی, بٹ جب وہ مین ڈے آیا, جب آل رسول دربار میں ہے, اس وقت یزید آواز دیا, 2 مرتبہ آواز دیا, وہ پرندہ نہیں آیا. جی. جب اس نے تیسری آواز دی تو پرندہ اٹھا ضرور, لیکن یزید کے پاس نہیں جاتا ہے, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور مولا حسین علیہ السلام کے سر مبارک کا طواف کرنے لگا, امام کے سر کے پاس آ کے بیٹھا, رونے لگا, اور وہ سارے گلاب کی پتیوں کو اور مشک و عنبر کو امام حسین علیہ السلام کے سر پہ نچھاور کرتا ہے اور امام کا طواف کر کے گریا کرتا ہے, اور پھر روتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے. یہ پرندے کو معرفت تھی امام حسین کی کہ تو لاکھ کوشش کرتا رہے مگر عزت جس کے جو ڈیزرو کرتا ہے خدا اسی کو عزت دیتا ہے. بالکل. اور بے شک اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہ صرف ہم انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند ہو, زمین و آسمان ہو, جنات ہو, ہر کسی نے امام حسین علیہ السلام پہ گریا کیا ہے. یہاں تک کہ ہم اکثر مجلسوں میں یہ بھی سنتے ہیں کہ عاشوراء کے دن جب پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. یعنی ہر چیز کو معرفت تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. سسٹر یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح اتنے بڑے مجمع میں, اتنے بھرے دربار میں 700 ڈگنیٹریز تھے, آئی ایم شیور ان میں سے کافی شاید ایسے بھی ہوں گے جو معرفت رکھتے ہوں گے یا جنہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب ایک پرندہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے پاس آ کر رو رہا ہے, گریا کر رہا ہے, تو ان میں سے کسی کے دل میں یا ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ آخر یہ سر کس کا ہے, یا جنہیں اسیر بنایا گیا ہے یہ اسیر لوگ کون ہیں. یزید نے جیوز کے ہیڈ کو بلایا یا کرسچنز کے راہب کو بلایا, پریسٹ کو بلایا, تاکہ جب یہ واپس جائے یا اپنے ملکوں میں جو ایمبیسیڈرز آئے تھے جب یہ واپس جائے تو یہ اپنے شہر میں جا کے گئے کسی یزید کے پاس کتنا پاور ہے, کتنی طاقت ہے, اس سے جو ٹکراتا ہے اس کا وہ کیسے ان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو وہ بتانا یہ چاہتا تھا. مگر جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ یزید نے حقیقت میں ظلم کیا ہے اور اس نے کسی لشکر کو نہیں مارا ہے, اس کے سامنے کوئی لشکر نہیں آیا تھا, اس کے سامنے کوئی آرمی نہیں آئی تھی, اس کے سامنے نواسہ رسول تھے جو حق پر تھے, فاطمہ زہرا کی اولاد تھی, وہ جو مباہلے میں تھے, اینڈ جن کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ تھا, جن کے ساتھ 11 سال کا بچہ تھا, 12 سال کا بچہ تھا, جن کے ساتھ عورتیں تھیں, بیبیاں تھیں, شہزادیاں تھیں. تو جیسے جیسے
حق سامنے آنے لگا, حق آشکار ہونے لگا, باطل کے چہرے سے نقاب الٹنے لگا. تو یہ جو محترم شخصیتیں جو آف کورس نان مسلم صحیح مگر دربار میں تھی جی, انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا, آواز اٹھانا شروع کیا. اور جب انہوں نے آواز اٹھائی تو یزید بیر نہ کر سکا, وہ کانٹرڈکشن کو, وہ آبجیکشن کو نہیں برداشت کیا, اور اس نے سوچا کہ اگر یہ اپنے شہر واپس زندہ چلے گئے تو دے آر گوئنگ ٹو فنش می. میں پہنچانا کچھ اور پیغام چاہتا ہوں, پہنچ کچھ اور جائے گا, میرے خلاف پتہ نہیں کہاں کہاں انقلاب برپا ہو جائے, تو اس سے بہتر میں ان کو یہیں قتل کر دوں. تو بہت سارے یہودیوں اور نصارہ کو اسی دربار میں قتل کر دیا گیا, جس میں سے آئی وڈ مینشن اباؤٹ جاسلک. جاسلک نے جب یہ پرندے والا انسیڈنٹ دیکھا, اینڈ جاسلک جو طائف کے نصارہ کا سردار تھا اور وہ بلیک لباس پہن کے آیا تھا, تو اس کو ڈاؤٹ تو تھا, اس نے شاید ایک خواب رات کو دیکھ چکا تھا, اوکے, جس میں اس نے رسالت مآب کو دیکھا تھا, بشارت اس کو ہو چکی تھی, تو somewhere he was prepared for all this. تو اس نے کہا یزید یہ جس کا سر تو نے اپنے قدموں کے پاس رکھا ہے, جن کے لبوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے, جن کے ساتھ اتنی گستاخی کر رہا ہے, ایک مرتبہ وہ کہتا ہے یزید تجھے نہیں لگتا کہ جو دنیا سے انتقال کر چکا ہے, جو شہید ہو گیا, مرے ہوئے کو کیوں مارتا ہے؟ جو شہید ہو چکے ان کے اوپر لاٹھیاں کیوں برسا رہا ہے, ان کے چہرے کی بے ادبی کیوں کر رہا ہے؟ یزید کون ہے جس سے تو اتنی نفرت کرتا ہے؟ یزید نے کہا تجھے کیا کرنا ہے, who are you to ask me, I am the king, اور تو مجھے سوال کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے بتا کہ تو نے مجھے بلایا ہے تاکہ مجھے پتا چلے اور میں جا کے اپنے قبیلے والے کو بتاؤں. So you tell me who is this. تو اس نے کہا یہ حسین ہے, فاطمہ کا بیٹا, نبی کا نواسا. تو جاسلک واز لائک کہ ریئلی اے یزید, اور یہ سب کے بارے میں ہم کو سیم روایتیں ملتی ہے, چاہے وہ عبد الوہاب ہو, چاہے وہ راس الجالوت ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو جو اس وقت دربار میں تھے یہودی نصارہ, انہوں نے بھی یہی کہا کہ یزید, کسی نے کہا کہ میں جناب داؤد کی اولاد میں سے ہوں, میرے اور جناب داؤد میں اراؤنڈ 40 جنریشنز کا فاصلہ ہے, لیکن آج میں جہاں سے چلتا ہوں نا لوگ میرے پیروں کی خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے اور مجھے اتنا رسپیکٹ دیتے کہ میں جب آتا ہوں تو لوگ میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے, جبکہ میرے اور حضرت داؤد میں اتنے جنریشنز کا فاصلہ ہے. کسی نے کچھ کہا, تو کہتے کہ یزید جب ہم کو اتنا احترام ہماری قوم دیتی ہے, اینڈ تم نبی کے امیجیٹ نواسے کو, نبی کے پہلی جنریشن پہ اتنا ظلم کر رہے ہو, یعنی کہ تم کیسے مسلمان ہو, تم کیسے اجر رسالت دے رہے ہو. اور جب اس نے یہ آواز اٹھائی, یعنی اسپیشلی جب ہم جاسلک کی بات کریں, جب اس نے یہ آواز اٹھائی تو یزید نے کہا اس کو قتل کر دو, یہ باغی ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ قذاب ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے کل می, میں حق پہ مرنے کو تیار ہوں. امام سجاد کے پاس جا کے کہتے کہ مولا سجاد گواہ رہنا میں مسلمان ہو گیا. اور امام حسین علیہ السلام کے سر کے پاس جا کے کہتے حسین تم قیامت میں گواہی دینا کہ میں تمہاری محبت میں شہید ہو رہا ہوں. ایک مرتبہ یزید بھی تعجب میں آ کے کہتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, ہاں تو لائک تو تو کرسچن ہے, اور تو ایسا کیا دیکھ لیا تو نے کہ تو مسلمان ہو گیا, اور کرسچن نہیں, معمولی نہیں, بلکہ تو کرسچنز کا بھی پریسٹ ہے, اور تجھے ایسا کیا تو نے دیکھ لیا؟ تو اس نے کہا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ میرے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ میں ایک تاج لے کر کھڑے ہیں, اور امیر المومنین اپنے ہاتھ میں ایک لباس لے کر کھڑے ہیں, اور مجھ سے کہہ رہے کہ اے جاسلک تو میں تیرا انتظار کر رہا ہوں یہ لباس پہنانے کے لیے, تاج پہنا کے لیے, آج سے تو ہمارا ہے. یعنی جہاں یزید نے شہروں کو سجایا, شہر شام کے اندر ریشمی کرٹنز لگائے, لائٹنگز کی, اتنے بازار سجائے, اپنے دربار میں اتنی تیاریاں کی, بس وہ جو چاہتا تھا وہ نہ کر سکا, اور اسی کے دربار کے لوگ اس کے مخالف ہوتے گئے, اسی کے دربار میں اس کا تخت پلٹنے لگا. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ انسان کتنی بھی کوششیں کر لے, کتنی بھی تیاریاں کر لے, لیکن پروردگار جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے. سسٹر جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یزید نے اپنے دربار میں جس طرح تقریباً 700 ڈگنیٹریز کو فرام ڈفرینٹ پلیسز, ڈفرینٹ ریلیجن بلایا تھا ایک بات کو ثابت کرنے کہ یہ اسلام کا ایمبیسیڈر ہے اور یہ اپنے آپ کو امام بتانے کی کوشش کر رہا ہے,
تو وہی اس نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہوگا کہ ان 700 میں وہ چند مسلمانوں کو بھی بلائے جو صحابی رسول ہو یا جن کا بہت مرتبہ ہو, بہت اچھا سٹیٹس ہو شام میں یا دوسری جگہوں پر. تو کیا اس دربار میں کوئی مسلمان موجود تھے جنہوں نے احتجاج کیا تھا؟ دربار یزید میں کچھ اصحاب پیمبر بھی موجود تھے. اوکے, آف کورس ضعیف ہو گئے بیکاز نبی کے صحابی ہے اور یہ ماجرا پیش آ رہا ہے 61 ہجری میں, سو وہ آف کورس ضعیف تھے, مگر کچھ صحابی رسول موجود تھے. جیسے سب سے پہلے ہم کہیں گے سہل ابن سعد, جو آلریڈی دربار میں اہل حرم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور وہ نظر رکھ رہے تھے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کب میں کس طرح ان کی مدد کر سکوں. سیکنڈ نام ہم کو ملتا ہے جناب سمرہ ابن جندب. یہ بھی ایک ضعیف صحابی رسول تھے کہ جنہوں نے آواز اٹھائی تھی اور یزید کو للکارا تھا اور پروٹیسٹ کیا تھا. جناب سمرہ ابن جندب. اینڈ ون مور نیم وی گیٹ, اور بھی تھے بٹ ہم صرف یہ 2-3 نام لے گئے کہ ابو برزائے اسلمی. ابو برزائے اسلمی جی, یہ ان کا انتقال ہوتا ہے تقریباً 64 ہجری میں, اور یہ وہ تھے کہ جو ہولی پروفٹ کی فیملی سے بڑے وفادار تھے, بڑے لائل تھے. اوکے, ان کے بارے میں جب ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہسٹری میں تو ہم کو ملتا ہے کہ ان کا مرتبہ جناب قمبر, جناب مقداد, جناب ابو ذر سے کم نہیں تھا. اوکے, سو ہی واز اے لائل کمپینین آف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ امام علی علیہ السلام. اور حاکم شام نے 40 سال سے زیادہ شامیوں پہ جب حکومت کی, تو حکومت تو تھی بٹ سم ویئر وہ چاہتا تھا کہ اصحاب رسول میری پارٹی میں آ جائے تاکہ میرا سٹینڈ اسٹرانگ ہو. اس کو پتا تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا. سم ویئر ہی نیو دیٹ کہ یزید کو اگر میں تخت خلافت پہ بٹھاتا ہوں تو کیا کیا ہونے والا ہے, یہ اس کے لیے پریپیئرڈ تھا. تو اس لیے اس نے بہت ساری تیاریاں کی تھی, جس میں سے ایک تیاری یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ صحابی رسول اگر اس کو ووٹ دے یا اس کے پاس آ جائے, اس کی پارٹی میں آ جائے, تو یزید کو خلیفہ بنانا آسان ہو جاتا. تو حاکم شام نے بہت کوشش کی تھی کہ ابو برزہ اسلمی جو ایک صحیح بہت ہی وفادار, بہت ہی نیک, بہت ہی متقی صحابی رسول تھے, مسلمان تھے, ان کو اپنی طرف کر دے. تو اس نے بہت کوشش کی مگر ابو برزہ ان کے طرف نہیں آئے, ہمیشہ انکار کرتے رہے, اگنور کرتے رہے. بہت ایسے تھے جن کو قتل کروا دیا گیا تھا, بٹ اللہ کی مصلحت کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا, رادر ان کے گھر گفٹس بھیجی جاتی تھی. جی, ان کو تحفے بھیجے جاتے تھے کہ کسی طرح یہ شاید لالچ میں آ کر, ہاں برائب لے کر یہ میرے پاس آ جائے. مگر ابو برزہ اسلمی نے سارے گفٹس کو لوٹا دیا اور کہا کہ کچھ ہو جائے مگر میں حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کو سپورٹ نہیں کروں گا. اور اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے رکھا تھا کہ مجھے نہ پالیٹکس میں پارٹ لینا ہے, نہ مجھے ان کی کسی بھی چیز میں مجھے انوالو نہیں ہونا ہے. جی, بٹ جب شہر شام میں آل رسول آئے اور بیکاز اتنا شور شرابہ, اتنی تیاری کہ لٹرلی دے میڈ شیور کہ کوئی انسان اپنے گھر میں نہ رہے, سارے لوگوں پہ واجب تھا کہ گھر کے باہر آ جائے آل رسول کا تماشا دیکھنے کے لیے. سو جب اس طرح کی منزلوں کو دیکھا تو ابو برزہ انصاری نے سوچا کہ میں دربار میں جاؤں تاکہ میں آل رسول کی کچھ مدد کر سکوں, یا میں اپنے صحابی ہونے کا واسطہ دے کر یزید سے کہوں کہ یزید میں صحابی رسول کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ان پہ ظلم نہ کر, ان کو آزاد کر, ان کو مدینہ بھیج دے. تو when he came with a very good intention, pure intention. جی, ابو برزہ اسلمی یہ دربار میں آئے, بٹ جب یہ دربار میں آئے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا, ایک ایسا منظر جو ہمیں نہیں پتا کہ اگر ہم بیان نہیں کر پا رہے تو بیویوں نے دیکھا کیسے ہوگا. یزید شراب پیتا جاتا ہے. اگین آئی سے دس ورڈس کہ یہ میں نے کئی بار ری کنفرم کیا ہے بک سے اور ڈفرینٹ کتابوں سے ان جملوں کو, اور علماء سے میں نے ان کو ویریفائی کیا ہے, ورنہ یہ کچھ مصائب ایسے ہوتے ہیں نا کہ حقیقت میں ہم کنفیوز تو نہیں مگر ہم تڑپ جاتے کہ کیا واقعی میں آل رسول کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تھا. ایک مرتبہ یزید کہتا تھا, جب ابو برزہ انصاری اسلمی کہتے کہ میں نے یہ منظر دیکھا, کہ یزید کہتا تھا کہ حسین
تیرے نانا نے کہا تھا کہ مرد گولڈ نہیں پہن سکتا، نو سونے کی تھالی میں کھانا کھانا، مگر اے حسین دیکھ آج میں نے تیرے سر کو گولڈ ٹرے میں رکھا ہے. اور اے حسین تمہارے نانا یہ کہتے تھے کہ شراب حرام ہے، شراب نجس ہے، جی تو لو آج تم بھی شراب کا مزہ لو. استغفر اللہ. یعنی خود امام سید سجاد سے بھی ہم کو یہ روایت ملتی ہے، اصحاب نبی سے بھی ہم کو یہ روایت ملتی ہے، بی بی سکینہ، بی بی فاطمہ کبریٰ سے بھی ہم کو یہ روایت ملتی ہے کہ یزید شراب پیتا جاتا تھا اور دیکھ حسین یہ شراب ہے جس کو تیرے نانا نے حرام قرار دیا تھا. تو وہ یہ غلیظ حرکت بھی کر رہا تھا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے جشن منانا ہے. اور وہ اپنے کچھ خاص لوگوں کو لے کے کھانا کھانے بیٹھا تو بعض روایتوں میں کہ امام حسین کا سر سامنے رکھا تھا، اور بعض روایتوں میں کہ مولا حسین کے سر مبارک کے اوپر دسترخوان بچھایا گیا اور امام کے سر مبارک کے اوپر اس نے اپنی نجس غذا اور نجس شراب کو رکھ کے وہ کھانا کھا رہا تھا. اینڈ کچھ کتابوں کے اندر ہے کہ جب وہ کھانا کھا چکا تو اس نے کہا کہ اب میں شطرنج کھیلوں گا اور میں جوا کھیلوں گا. یعنی ہر وہ چیز جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ اسے اس کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنا گھر لٹا دیا، جو بانی اسلام کے وارث ہے. اینڈ بلکہ حد یہ ہے کہ نہ امام کے سامنے، بلکہ روایت ملتی ہے کہ امام حسین کے سر مبارک کے اوپر اس نے وہ جو دسترخوان بھی اور جو وہ جوا کھیل رہا تھا، جو گیملنگ کر رہا تھا، تو وہ جو پتے اس نے سجائے تھے وہ مولا حسین کے سر کے اوپر اس نے ٹیبل بچھایا تھا. یعنی کس حد تک انسان گر سکتا ہے عداوت آل رسول میں. اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ امام سجاد جو الشام کہہ کے خون روتے تھے، تو آئی ووڈ سے جتنا زیادہ ہم بکس کا مطالعہ کرتے ہم کو لگتا ہے کہ ابھی تو ہم نے مصائب شام سمجھا ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم کو پتہ ہی نہیں کہ حقیقت میں شام میں کیا ہوا تھا کہ جو نگاہ سید سجاد دیکھ کر آئی تھی. جی یزید کی جو حرکتیں ہیں انسانی حرکتیں تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر اسے جنات یا حیوان کے ساتھ بھی جوڑ لیا جائے تو یہ ان کے لیے بھی انسلٹ کا باعث بنے گی. جی بے شک، بیکاز ہم تو پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے خلیفہ رسول، ہم تو اس کو مسلمان بھی نہیں کہتے، انسان ہی نہیں کہہ سکتے، انسان نہیں، بیکاز یو نو ایک مسلمان کم سے کم رسول خدا کا احترام کرتا یا ممبر رسول کا احترام کرتا. بٹ جب ہم یزید کی ہسٹری دیکھتے وی گیٹ ٹو نو کہ یزید کا ایک بندر تھا اور اس بندر کو وہ امامہ پہناتا تھا، جیسے نو مولانا کا امامہ ہوتا ہے اور مولانا کی ابا ہوتی ہے، تو وہ عالم کا جو محترم لباس ہے وہ ابا اور وہ امامہ ایک بندر کو پہناتا تھا اور اس سے کہتا تھا ممبر پہ بیٹھ، اور کہتا تھا ابو حارث خطبہ دے، ابو حارث مجلس پڑھ، میں نے تجھے ممبر رسول پہ بٹھایا ہے. یعنی جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، جس نے نبی کے ممبر پر جانور کو نچوایا اور جس نے محترم لباس جانور کو پہنایا، اس کو مسلمان کہنا مسلمان کی توہین ہے. جی سو وی ڈونٹ نو وہ کتنی حد تک جا سکتا تھا. وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. اور یہ پروردگار عالم کا معجزہ ہی ہے کہ یزید تھا، امام حسین علیہ السلام آج بھی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو ہم ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے. ویورز، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دربار شام، دربار یزید کی بات کی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے چوتھے مقام زندان شام کے بارے میں. ویورز، آپ کی رائے، آپ کے رسپانسز ہمارے لیے کافی اہم ہیں. آپ انہیں لکھ بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پر. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.